سبز گنبد کا جلوہ دیکھ لیں گے، سبز گنبد کا جلوہ دیکھ لیں گے، سبز گنبد کا جلوہ۔ بلا تاخیر کے آج کے پروگرام کی اگلی کڑی زہد نبوی کے عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں عزیزم صلاح الدین محمد حنیف ورام صلی اللہ علیہ وسلم کو، متعلم درجہ دور حدیث۔ حضرات اب دو طلبہ تقریر کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے مابین جناب عدنان پرتاپ گڑھی انشاءاللہ نعتیہ اشعار کہیں گے اور آخر میں ان کو پھر سے موقع دیا جائے گا۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك صدق الله العظيم۔ وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد آتت علي 30 من بين ليلة ويوم وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال أو كما قال عليه السلام۔ گر سمجھ میں تیری آیا ہو رسالت کا مقام، گر سمجھ میں تیری آیا ہو رسالت کا مقام، کٹ ہر در سے بن تو فخر دو عالم کا غلام۔ میری سنت سے محبت ہے محبت میری، میری سنت سے محبت ہے محبت میری، یہی فرما گئے سارے رسولوں کے امام۔ محترم حاضرین مجلس، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کے بعد ایک حدیث پڑھی جن کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ محسن انسانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے جس قدر دہشت میں مجھے مبتلا کیا گیا اتنا کسی کو نہیں کیا گیا، اور جتنی ایذائیں مجھے دی گئی اتنی کسی کو نہیں دی گئی۔ چنانچہ خدا کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا جب میں نے اعلان کیا اور اعلی کلمت اللہ کے لیے جب میں کھڑا ہوا اس وقت میں تنہا تھا، ہر طرح کی دہشت اور خوف و ہراس سے دوچار ہونے والا واحد شخص میں تھا۔ بلا شبہ مجھ پر متواتر 30 دن اور 30 راتیں ایسے حالات میں گزری ہے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے پینے کا کوئی ایسا سامان نہ تھا جس کو جگردار حیوان ہی کھا سکے، چاہے جائیے کہ انسانوں کے کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوتی۔ البتہ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بغل میں کھانے پینے کا کوئی سامان دبائے ہوئے تھے۔ محترم سامعین کرام غور کیجئے، جو چیز بغل میں دبائی جا سکتی ہو اس کی حیثیت ہی کیا ہو سکتی ہے، خاص طور سے اس صورت میں جبکہ دیکھنے والے کو نظر نہ آئے کہ بغل میں کیا ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں خصوصی طور پر دو چیزوں کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اولاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر و فاقہ کا، ثانیاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم انگیز تکالیف بھرے پردرد حالات۔ تو میں سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر و فاقہ کا تذکرہ کروں گا کہ اللہ کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کئی دن فاقہ کی حالت میں ایسے گزر جاتے کہ چولہا نام کو بھی نہ جلتا، اگر کہیں سے کچھ آ بھی جاتا تو کسی سائل کو دے دیا جاتا یا غریب و نادار مسلمانوں کا خیال کر کے ان کے گھروں کو بیچ دیا جاتا، مگر خود شافع محشر حوض کوثر کا مالک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکا پیاسا سو جاتا اور ذرا بھی کسی سے شکوہ نہ کرتا، جبکہ آپ کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں۔ محترم سامعین کرام، اسی لیے میں خصوصی طور پر آج آپ حضرات کے سامنے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ حالات اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمدید شہادتیں پیش کروں گا، جس سے آپ لوگوں کو واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کے مارے چین کی نیند کیسے سوتا ہوگا، مگر پھر بھی کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر 30 دن اور 30 راتیں ایسے حالات میں گزری کہ مجھے کھانے پینے کا کوئی سامان میسر نہ ہوا۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے اہل بیت کے یہاں کوئی ایسی شام نہ ہوتی تھی جن میں ان کے پاس 1 سا جو یا اور کوئی غلہ موجود ہوتا، جبکہ آپ کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، مگر کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روز مسلسل جو کی روٹی سے اپنا پیٹ نہیں بھرا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں
کہ بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اور حال یہ تھا کہ شدت کی وجہ سے ہم نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ رکھے تھے، چنانچہ پیٹ بھی اللہ کے نبی کو کھول کر دکھلا دیا، مگر اس وقت ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جبکہ میرے آقا و مولا تاجدار مدینہ شہنشاہ کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بطن مبارک کھول کر دکھایا تو اس پر دو دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ عجب عالم نظر آئے یہاں فاقہ گزاری کے، عجب عالم نظر آئے یہاں فاقہ گزاری کے، کہ دو پتھر بندھے تھے پیٹ پر محبوب باری کے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین اہل بیت ازواج مطہرات نے 2 روز مسلسل جو کی روٹی سے اپنا پیٹ بھرا ہو، چاہے جائیے کہ گندم کی روٹی سے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ محترم حاضرین مجلس، آپ صلی اللہ علیہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اور آپ کے اہل بیت کا یہ معمول تھا کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو دوسرے دن بھوکے رہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ ہم نے کبھی بھی 2 روز مسلسل جو کی روٹی سے اپنا پیٹ نہیں بھرا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترفع اور خوشحال زندگی پر فقر و فاقہ اور افلاس کو ترجیح دیتے تھے۔ چنانچہ حق جل مجدہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا بھر کے خزانے مہیا کیے جانے اور پہاڑوں کو سونا بنا دیے جانے کی پیشکش کی گئی، مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں تو دوسرے دن بھوکا رہوں، جس دن پیٹ بھروں اس دن خدا کا شکر ادا کروں اور جس دن بھوکا رہوں اس دن صبر کروں۔ دوستو، ممکن ہے کہ آپ کو یہ خیال آئے کہ بعض روایتوں سے ایسا بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے سال بھر کا غلہ، نان، نفقہ، ضروری اشیاء بقدر ضرورت مقدر فرما دی تھی، پھر بھی ازواج مطہرات کا یہ کہنا کہ ہم نے 2 روز مسلسل جو کی روٹی سے اپنا پیٹ نہیں بھرا کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ محترم حاضرین مجلس، علماء محدثین یوں فرماتے ہیں کہ حقیقت واقعہ تو یہی ہے کہ بالکل ابتدا میں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی پر فقر و فاقہ اور افلاس کا غلبہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اسی معمول پر قائم رہے کہ کبھی کسی چیز کا ایک دن کے لیے بھی ذخیرہ جمع نہیں فرمایا، جیسے ہی آیا ویسے ہی کسی سائل کو دے دیا یا کسی غریب و نادار مسلمانوں کا خیال کر کے ان کے گھروں کو بیچ دیا جاتا۔ محترم حاضرین مجلس، میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی تک جو احادیث بیان کی ہے ان سے ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آج تک روئے زمین پر کوئی ایسا آدمی نہیں گزرا کہ اس نے فاقہ برداشت کیا ہو اور نہیں قیامت تک فاقہ برداشت کر سکتا ہے۔ میں ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ 2 جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، 2 جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، وما علینا الا البلاغ۔